وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر احیاء علوم کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھی طریقے سے ہر دین کے پہلو کو سمجھنے کی، اس کو عمل میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، احیاء علوم کی چوتھی جلد کا پہلا باب توبہ ہم نے شروع کیا تھا، اور توبہ کی حقیقت، توبہ کے شرائط، توبہ کا وجوب، یعنی توبہ واجب ہے، پھر ہر شخص پر واجب ہے، فوری واجب ہے یعنی جلدی سے واجب ہے، اور ہر حال میں واجب ہے۔ یہ ہم نے تمام چیزیں سماعت کی۔ اگر یہ تمام شرائط جمع ہو جاتے ہیں، انسان توبہ کی حقیقت کو پہچانے، توبہ کے وجوب کو پہچانے اور جلدی توبہ کرے اور ہر حال میں توبہ کرتے رہے، تو یہ ساری جب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کو یقین جانے، یعنی یہ یقینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرائط کے پورے ہونے پر توبہ قبول کرتا ہی ہے۔ اس پر آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنیں گے۔ شرائط توبہ کے جمع ہونے پر اس کی قبولیت یقینی ہے، یہ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہیں قبولیت کا معنی معلوم ہو گیا تو اب تمہیں کسی بھی صحیح توبہ کے قبول ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بصیرت کے نور سے دیکھتے ہیں اور انوار قرآن سے فیضیاب ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر سلیم دل کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلیم دل یعنی سلامت دل، جس کو آلودہ نہیں کیا گیا، خراب نہیں کیا گیا۔ ہر سلیم دل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اور قیامت کے دن اسے قرب خداوندی کا اعزاز حاصل ہوگا۔ جو سلیم دل ہے، سلامت والا دل ہے، سلامتی والا دل ہے، ایسا دل اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا بروز محشر۔ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی آنکھ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ باقی والی آنکھ نہیں، باقی رہنے والی، مرنے کے بعد بھی جو آنکھ باقی رہتی ہے، جو بصیرت باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنا دیدار اس کو کرائے گا، جو قلب سلیم لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو قلب سلیم لے کر جائیں گے، ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ دل اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح سالم پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو صحیح سالم ہی پیدا کیا ہے، اور ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے پڑھی تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، اس لیے ایک چیز یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آج جو مسجد نبوی شریف بنی ہے اور اس پر جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ گنبد تھا، خضرا نہیں تھا، گنبد تھا، اس کا رنگ سفید تھا، بعد میں اس کو ہرا رنگ کیا گیا۔ تو یہ جو گنبد اور یہ مسجد نبوی شریف، یہ جو سرکار علیہ السلام کا روضہ، اس کے آس پاس کی جو در و دیوار، ممبر و محراب وغیرہ جو بنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ترکی حکومت کے خلافت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی ہے، خلافت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کام کرنے والے جو لوگ تھے، اس کے کاریگر جو تھے، کام کرنے والے، ایسے نہیں کہیں سے بھی کاریگر لا کر اور کام شروع کیا گیا، بلکہ خلافت عثمانیہ نے ایسے بچوں کو چنا، پیدا ہوتے ہی جو بچے جیسے ہی پیدا ہوئے ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ خلافت عثمانیہ نے، گورنمنٹ نے، سرکار نے ایسے پیدا ہوئے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا۔ ان کی تربیت کا پورا ذمہ گورنمنٹ کا تھا، خلافت عثمانیہ کا تھا، اور ان کی تربیت
اس سے ایسے پاکیزہ ماحول میں کی گئی کہ جہاں پر ان کا دل آلودہ نہ ہو، گناہوں کی عادت یا برائی ان تک پہنچ نہ سکے، ایسے پیارے ماحول کے اندر ان کو تربیت دی گئی، ان کو حافظ اور عالم بنایا گیا، ان کو قرآن کا حفظ کرا گیا، قرآن شریف کے جو بھی تفسیر ہے وہ سکھائی گئی، اس کے علاوہ ان کو دین سکھایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو جس چیز کی کاریگری کی ضرورت تھی ایسے کاریگر بنائے، پھر ان کا استعمال جو ہے مسجد نبوی شریف میں کیا گیا۔ تو یہ بات یاد آ گئی اس لیے میں نے آپ کو کہا۔ تو یہاں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے، انسان دل اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح سالم پیدا کیا گیا ہے، اور ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی سلامتی گناہوں کے گرد و غبار چھا جانے سے زائل ہوتی ہے۔ اس کی سلامتی جو ہے، دل جو ہے اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو تو گناہوں کا جو گرد و غبار ہے وہ زائل ہونا چاہیے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ندامت کی آگ اس غبار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور نیکی کا نور دل کے چہرے سے گناہ کی تاریکیوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور یہ نیکیوں کے نور کے سامنے گناہوں کے اندھیرے نہیں ٹھہرتے، جیسے دن کی روشنی کے سامنے رات کے اندھیروں کا بس نہیں چلتا۔ یہ اس میں ایک پوائنٹ ہم کو یہ بھی ملا جو ہم نے شاید پچھلے درس میں بھی سنا تھا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے وہ گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کا دل گناہ کرنے سے جو سیاہ ہوتا ہے یا گرد آلود ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے وہ پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس طرح سمجھو کہ صابن کی سفیدی کے مقابلے میں میل کی قدرت ٹھہر نہیں سکتی، اور جس طرح بادشاہ میلے کپڑے کو اپنا لباس بنانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تاریک دل کو اپنے قرب کے لیے قبول نہیں کرتا، اور جس طرح ادنا کاموں میں کپڑے کا استعمال اسے میلا کر دیتا ہے اور اسے صابن اور گرم پانی سے صاف کیا جاتا ہے، تو خواہشات کی تکمیل سے بھی دل میلا ہوتا ہے اور اسے آنسوؤں کے پانی اور ندامت کی حرارت کے ذریعے دھویا جاتا ہے، جس سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور ہر پاک دل اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر مقبول ہوتا ہے۔ جس طرح پاک کپڑا ہی پسندیدہ اور قبول ہوتا ہے، لہذا تم پر طہارت اور پاکیزگی کا حصول لازم ہے، لازم۔ جہاں تک قبولیت کا تعلق ہے تو اس کے لیے ازلی حکم موجود ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا، اور اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق اس نے کامیابی حاصل کی جس نے اسے پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس کو کامیابی تحقیق ملے گی ہی ملے گی۔ یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک دل رکھنے والوں کی مقبولیت کا وعدہ کر دیا ہے تو پھر یہ وعدہ پورا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو شخص تحقیق کی بنیاد پر آنکھ کے مشاہدے سے زیادہ مضبوط اور روشن معرفت نہیں رکھتا کہ دل گناہوں اور عبادات سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثیر ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، ایک کے لیے بطور مجاز اندھیرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے جہالت کو مجازی طور پر اندھیرا کہتے ہیں، اور دوسرے کے لیے لفظ نور بولا جاتا ہے جسے علم کو مجازی طور پر نور کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اور نور اور اندھیرے کے درمیان تضاد ضروری اور واضح ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ گویا دین سے اس کا تعلق ایسا ہے جیسے چھلکا حاصل کرے اور نام کی حد تک واسطہ ہے، اور اس کا دل دین کی حقیقت سے بڑے سخت پردے میں ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کی حقیقت اور اس کی صفات سے بھی حجاب میں ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس سے نا واقف ہو وہ دوسروں سے بہت زیادہ لا علم ہوتا ہے، اور اس سے مراد دل ہے، کیونکہ دل کے ذریعے ہی دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کی معرفت نہیں رکھتا اسے دوسروں کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں یہ کیا سب باتیں چل رہی ہیں کہ دل جو ہے اس کو سالم اور سلامت رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اور اس کی معرفت ہونا چاہیے، معرفت۔ سمجھ رہے ہیں؟ دل کی معرفت، تمہارا دل کیسا ہے تم خود تو پہلے سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ علم کائے گا؟ قرآن اور حدیث کا نور۔ قرآن اور حدیث کا جو نور ہے اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل
کیسا ہے. دل کو جو ہے وہ دل جو ہے وہ کبھی کبھی کیمیا سعادت میں 3 قسم کے دل والے کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہوتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں, درندے. ایک ہوتے ہیں جو چوپائے کی طرح ہوتے ہیں, اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں, ہے نا. یعنی درندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے کسی کا کچھ بھی بگاڑ دے, اس کو کہتے ہیں درندہ. درندہ وہ اس کو کہتے ہیں نا جو اپنے بھوک کے لیے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. دوسرا چوپایا. چوپایا کسی کو چیر پھاڑ کے تو نہیں کھاتا, لیکن وہ اپنی مستی میں رہتا ہے, یعنی اس کو جو چاہیے وہ چاہیے, نقصان نہیں کرتا لیکن وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو دل جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ہم کو پہچاننا چاہیے کہ میں کیسا ہوں, اور یہ بہت ضروری پروسیس ہے سمجھنے والا. کیا تمہارا دل لوگوں کی فلاح کے لیے یا لوگوں کے بھلے کے لیے تم کو حکم دیتا ہے کہ لاؤ آج میں اس کا فلاں کام کر دوں, لاؤ میں اس کے لیے کچھ بھلائی کر دوں؟ تو اگر یہ جذبات تمہارے زیادہ ابھر رہے ہیں اور تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو تو تمہارا دل اچھا ہو گیا. اور اگر ایسا ہو گیا کہ کسی سے کوئی مطلب نہیں, سمجھ میں, اپنے آپ کو انسان دیکھے ارے میرا جو دل کرے وہ میں کروں, جو نہیں دل کرے نہیں کروں, کسی کا نقصان ہو فائدہ ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, تو یہ جانور ہے. سمجھ میں, چوپائے جو ہوتے ہیں نا ان کی طرح. اور جو ایسا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کا بھی نقصان کر دے, یعنی اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو وہ کسی کا بھی نقصان کر دے, تو ایسے شخص کو درندہ کہتے ہیں. تو دل کی پہچان ہونا چاہیے. اب ہم کو سمجھنا چاہیے اچھا یہ جو 3 چیزیں بتائی نا, 3 چیز کے درمیان میں بھی فاصلے ہیں. درندہ اور چوپایا کے درمیان میں بھی کئی سٹیجز ہیں. کسی میں درندے کی صفت زیادہ چوپائے کی کم ہوتی ہے, کسی میں چوپائے کی زیادہ درندے کی کم ہوتی ہے. یعنی کوئی درندگی سے قریب ہوتا ہے, کوئی چوپائے کے قریب ہوتا ہے کسی کا دل, یعنی جتنا زیادہ جو کام کرے اس کے مطابق. کوئی شخص چوپائے کے خصلت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور کوئی فرشتہ صفت سے قریب ہوتا ہے. سمجھ میں آئے, یعنی یہ اس کے بیچ میں بھی سٹیجز ہیں. ایسا سمجھ لو آپ جس طریقے سے 0 سے لے کر 1 فٹ تک کئی انچ اور کئی سینٹی میٹر اور کئی mm ہوتے ہیں نا, ہر اسٹیپ پر ایک mm کر کے جو ہے سینٹی میٹر بنتا ہے, پھر سینٹی میٹر سے پھر فٹ بنتا ہے نا. تو اس طریقے سے لیولز ہیں. اب وہ کتنا ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی درندگی ہے یا کتنا نفسانیت ہے یا کتنا فرشتہ صفت ہے. تو اپنے دل کو پہچاننا یہ بہت ضروری. سب سے پہلے دل کو پہچاننا, پھر بعد میں اس کو صحیح کرنا. صحیح کیسا ہوگا؟ لوگوں کے لیے قربانیاں دینا, لوگوں کے لیے کی فلاح کے لیے اپنے ایثار و قربانی کرنا. تو اس کے ذریعے انسان جو ہے آہستہ آہستہ فرشتہ صفت ہوتا ہے, اپنے دل کو اچھا کرتا ہے. اور جو شخص یہ وہم کرے کہ توبہ کے صحیح ہونے کے باوجود وہ قبول نہیں ہوتی, تو یہ اس طرح ہے جیسے کسی کو وہم ہو جائے کہ سورج طلوع ہو لیکن اندھیرا نہیں جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور کپڑا صابن کے ساتھ دھویا جاتا ہے لیکن میل زائل نہیں ہوتا, ایسا بھی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جب میل توبہ تہ بتہ جمع ہو کر کپڑے کے اندر داخل ہو جائے تو اب اسے کسی بھی چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ گناہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کئی تہیں بن جاتی ہیں, حتیٰ کہ ہر اس پر مہر لگ جاتی ہے. میں نے کل بتایا تھا نا, مہر لگ جاتی ہے اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اس قسم کا دل نہ رجوع کرتا ہے اور نہ ہی توبہ کرتا ہے. یعنی جب اتنا زیادہ میل ہو جائے تو پھر وہ توبہ کی طرف ہی نہیں آئے گا. لیکن ہاں توبہ کی طرف اگر آیا تو ضرور صاف ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے نا. ہاں بعض اوقات زبان سے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے دھوبی اپنی زبان سے کہے کہ میں نے کپڑے دھوئے دیے. لیکن یہ زبانی قول کپڑے کو بالکل پاک نہیں کر سکتا جب تک کپڑے کی اس صفت کو اس کی ضد کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے. یعنی عمل کرنا پڑے گا, صرف کہنے سے صاف نہیں ہوتا. مگر یہ حال اصل توبہ سے باز رہنے کا ہے اور کچھ بعید بھی نہیں, بلکہ عام لوگ جو دنیا کی طرف متوجہ اور آخرت سے منہ پھیرنے والے ہیں ان پر یہی بات غالب ہے. توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں ارباب بصیرت کے لیے اتنا بیان کافی ہے, لیکن ہم اس کے
پردوں کو آیات، احادیث اور آثار کے ذکر کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن و سنت کی شہادت کے بغیر بات یقینی نہیں ہوتی. یعنی توبہ اگر کوئی حقیقی کرے تو قبولیت پکی ہے. اس کے دلائل میں قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث سنیں گے، اور اسی پر آج کا درس ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا اور گناہ معاف کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ بندہ اپنی گمشدہ سواری کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جس قدر اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پسند ہے. اور خوشی اور پسندیدگی قبولیت کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث قبولیت پر کچھ زیادتی کی دلیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست رحمت توبہ کے ساتھ کشادہ ہوتا ہے. یہ بہت پیاری حدیث ہے، یعنی یہ ہم نے پہلی بار سنی. اللہ تعالیٰ کا دست رحمت توبہ کے ساتھ کشادہ ہوتا ہے، یعنی توبہ سے کے لیے بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے. اس کے لیے جو رات سے صبح تک اور صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. ہاتھ کا پھیلنا قبولیت توبہ سے کنایا ہے، اور کسی چیز کا طالب قبول کرنے والے سے بڑھ کر ہے. کئی قبول کرنے والے طالب نہیں ہوتے، لیکن جو طالب ہوگا وہ قبول بھی کرے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہوں کا ارتکاب کرو حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. یعنی یہ توبہ کی قبولیت پر دلیلیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ ایک گناہ کرتا ہے بس اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے. گناہ کرتا ہے لیکن جنت میں چلا جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس گناہ کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنے گناہ کر کے بھولتا نہیں بلکہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور اس کی دل میں ندامت رکھتا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے اس سے بھاگتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. توبہ کر کے بھاگتا ہے یعنی اس گناہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا کفارہ ندامت ہے. گناہ کا کفارہ ندامت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو. ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے حیائی کے کاموں کا مرتکب ہوتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں قبول ہوگی. وہ چلا گیا اور پھر واپس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ سن کر اس حبشی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اسی جگہ اس کی روح پرواز کر گئی. یہ سچی توبہ کا واقعہ ہے، سچی ایسی توبہ. یعنی پہلے تو پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ بے حیائی کہ میں گناہ کرتا ہوں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں معاف کرے گا. پھر وہ چلے گئے، لوٹ گئے. اس کے دل میں ذہن میں خیال آیا کہ ارے میں جب گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں پوچھوں. اس نے آ کر پوچھا، سرکار علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس کو اتنا برا لگا، اس چیز کا اتنا افسوس ہوا کہ اس نے زور سے چیخ ماری اور انتقال ہو، اس کی روح پرواز کر گئی. تو اس سے پتہ چلا اس کی توبہ اور اس کی ندامت سچی تھی. ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس نے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دی. اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس سے نہیں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک اس میں روح ہے میں اس سے توبہ کو نہیں روکوں گا. یعنی تو اپنا کام کر اور میں اپنا کام کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو اس طرح زائل کرتی ہیں جیسے پانی میل کو دور کر دیتا ہے. یہ قرآن کی آیات اور احادیث تھیں جو توبہ کی قبولیت کی پر دلیل ہے. اور یہ جو شخص سچی توبہ کرے تو یقین کرے کہ اس کا سارا معاملہ صاف ہو گیا پچھلا، لیکن بس اس کو تمام شرائط کے ساتھ توبہ کرنا ہے. توبہ کے شرائط ہم نے کیا کیا سنے تھے؟ توبہ کے شرائط یہ ہیں کہ فوری توبہ کرے اور
جلد سے جلد. ہاں نہیں وہ تو ٹاپکس تھے. میں توبہ کے شرائط کیا ہیں کہ انجانے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہاں میرا گناہ یہ گناہ ہے. گناہ کی جو ہے قباحت سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس لیول کی قباحت ہے. پھر اس کو اسی لیول کی ندامت بھی ہونا چاہیے اور پھر وہ اس سے توبہ کرے, معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے. اس کے بعد میں اس پر قائم رہنے کے لیے اس گناہ سے قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی دور ہو جائے. بس اتنا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی توبہ یقینی ہے اور وہ بے فکر ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ جو ہے وہ اس کی پکڑ کرے گا نہیں اور گارنٹی معاف ہو. اب ایک آثار سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آثار یعنی توبہ کی قبولیت پر صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اقوال کل انشاءاللہ درس میں سنیں گے. تو ایک چیز سنتے ہیں انشاءاللہ آثار میں سے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ پس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. اس آدمی کے حق میں نازل ہوئی جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے. یعنی سچی توبہ کرتا ہے. توبہ کے وقت تو اس کی سچائی اللہ جانتا ہے. اس نے طے کر لیا کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن پھر اس سے ہو جاتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. تو کہا یہ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ پس بے شک وہ خوب توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگاروں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے قبول کی جائے گی, اور صدیقین کو اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو ان کو عذاب دوں گا. گنہگار تو توبہ کرے تو اللہ قبول کرے گا, اور صدیقین کو اس چیز سے ڈراؤ کہ اگر میں نے انصاف کیا نا تو تمہارے اعمال تم کو بخشوا نہیں سکتے, یعنی میری رحمت سے ہی تم جنت میں جاؤ گے. پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ کرنے کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا اور امید جتائی, اور جو آلریڈی گنہگار نہیں صدیقین میں سے ہیں ان کو ڈرایا کہ تم خوف زدہ رہو. سمجھ میں آیا؟ گنہگار کو امید دلائی اور نیکوکار کو خوف دلایا. سمجھ میں آیا نا؟ پھر سے سنو تو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گنہگاروں کو خوشخبری دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے قبول کی جائے گی, اور صدیقین کو اس بات سے ڈرائیں کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا, انصاف سے کام لیا تو ان کو عذاب دوں گا, پھر تم کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. تو پتہ چلا کہ توبہ جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور تمام شرائط کے ساتھ جب سچی توبہ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو پاک کو صاف کرتا ہے. اور ہم نے یہ شروع کیا تھا قلب سلیم کے طور پر کہ قلب سلیم جو ہے وہ انسان کو لے جانا اللہ کے پاس ضروری ہے, اور یہ قلب سلیم جو ہے وہ توبہ ہی کے ذریعے گناہوں کو پاک و صاف کر کے ہی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مقدس کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نام اعمال سے گناہوں کو توبہ کے ذریعے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا مرنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا مرنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا جس دم اس دنیا سے نکلیں ہمارا نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہو, ایسی توفیق عطا فرما. کوئی فرض باقی ہو, نہ کوئی قرض باقی ہو, نہ کوئی گناہ باقی ہو, ایسی توفیق عطا فرما. میرے مولا حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما, اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرما, تیرے محبوبان بارگاہ کا صدقہ عطا فرما. میرے مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. میرے مولا ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.